ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھے مالا مال کر دیا، تمنگر کر دیا، ایمان کی بارش، اخلاق کی بارش، اخلاص کی بارش، رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، چیزوں کی بارش، گھر میں پتہ نہیں وہ گنوا تو جا رہا تھا، ہر چیز میں بارش آ رہی تھی، نعمتوں کی بارش، فلاں کی بارش، بارش 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 بارش، بس آپ نے دے دیا، آپ نے کر دیا اور ڈوب گیا تو پڑا۔ اب میں اس کی بارش سے فارغ ہوں تو میں بھی اپنی بارش کروں، تو میں نے کہا کیا بارش ہوئی اور بات کیا ہوئی؟ کہنے لگا میں وہ آدمی تھا کہ کسی کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں اپنے ایک مذہب فرقے کا ایک خاص تھا، کسی کو مانتا نہیں تھا، پیر کا نام آتا تھا میں چھڑتا تھا، کسی سے کوئی ایک زندگی تھی میری اپنی ایک مقصود، میں اسی میں زندگی میں اٹھتا تھا، اسی میں بیٹھتا تھا، وہی میری سوچ تھی اور وہی میرا جذبہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص مجھے کوئی منوا ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی کی مانے یا میں کسی کی مانے۔ تو کہنے لگے کہ کسی نے نا آپ کے مجھے درس کا کوئی کلپ سنایا، چھوٹا سا 3-4 منٹ کا، سوشل میڈیا پہ۔ وہ کلپ یہ تھا کہ دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، انسانیت کا حصہ ڈالیں، جنات کا حصہ ڈالیں، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی سکھ ہندو سارے دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سب کا حصہ ڈالیں۔ اور آپ نے یہ دلیلوں سے بیان کیا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، صرف آپ کے حضور نہیں ہیں، سب کے حضور۔ کہنے لگے یہ بات میرے دل کو لگی کہ ہم تو آج تک اپنے لیے مانگتے ہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہی نہیں، اوروں کے لیے مانگتے ہیں۔ کہا کہ میں نے پھر آپ کو سننا شروع کیا اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا، میرا ذہن ایک کھوٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی، زبان یہی چلتی تھی اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت، بس کتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتے تھے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے اس میں محنت کی، کوشش، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا۔ یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک کی طرح تھا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا، بس ایسے کہنے لگے۔ پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے، پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد، جس تکلیف کے لیے، جس دکھ، جس روگ کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو بھی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام، اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے، اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا، اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی، یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو میرے علم میں ہے یا نہیں ہے میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ چلو کو 2.5-3 سال ہی گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات نے پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار بزنس، بس نہ میں گمان نہ خیال۔ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے کون آیا، پوچھا تو ایک دوست تھا، اس نے کہا میں ہوں، تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آدھی کر لیں گے۔ اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جینس کا کاروبار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہی ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرا ایک نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہذا بس اب سجھا بھی دے، میں نے کرنا کیا ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر لی، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہی ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا، ثواب مخلوق کو، بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز، میرے کام بننے لگے، میری مشکلیں سمجھنے لگے، میرے دل میں اب غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مذہب فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں اب سب کے لیے محبت پیار۔ بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے، بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا میں تمنگر بن گیا، عزت دولت رزق صحت پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے ملے۔ ایک درویش تھے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے، ایک جنگل میں جا رہے تھے سفر میں کہیں، تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی، ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ جب قیام کیا تو رات کو آنکھ کھولی تو سنا کہ 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، کان کھولے ہیں، یعنی نیند کھلی ہوئی ہے۔ جاگتے میں آواز آئی، ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں، تنگ کریں، یعنی کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ناکامی میں، کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں۔ دوسرا کہنے لگا چھوڑ، تجھے اس نے کیا کہا ہے، تو اس کو کیوں تنگ کرتا ہے؟ نہ میں اس کو تنگ کروں گا، ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی، کسی کے آگے پاؤں کر دیا، پاؤں کے بل گر گیا۔ کوئی کیا کر رہا ہے؟ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے، شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے، اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ عمومی معاشرے میں نا بڑا شیطان آدمی،
اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ اب سن رہا ہے, یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا, دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا, یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں, قرآن پاک کی آیت ہے. یہ اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی, بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی, دل ہی دل میں, جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی, اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا, شریف تھا, ایک شریف تھا, انہوں نے کہا اب بتا, تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے صبح تک کسی حفاظت کرے. تو یہ کہا تھا نہ چھیڑے اس کو, اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے. اس نے کیا کیا, بے بس تھا. 2 جنات ہیں, ایک شریف ہے ایک شریر ہے, اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں, کیا کرے. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز, طاقتیں, قوتیں ہیں. اور اس ہستی نے کیا کیا, اب ان کی ڈیوٹی لگا دے, اب ان کی ذمہ داری لگا دے, یہ صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے. اور وہ فیصلہ ہو کے رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں, پریشانیوں, نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے, اس کی حفاظت کیا ہے, کیا کریں. ایک خود لڑیں, ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی, اس کا بیٹا تھا, کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوا ہی نہ لڑ دے, ہر بندے سے لڑتا ہے, ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. تو ہوا سے کون لڑے گا. ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں, جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے, کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی, اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے, ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے. بے بس ہیں ہم بے بس ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے. ایسی طاقت کو لے آئیں, ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے, اور وہ اللہ ہے, اور اس کی طاقت ہے, اور اس کی قوت ہے, اور اس کا 100% جمال ہے, جلال ہے, عزت ہے, عظمت ہے, وقار ہے, شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے, کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا, جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. وہ جن تابع وغیرہ نہیں ہے, لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے, ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا, اور نہ لڑنے کی کوشش کرنی. اللہ کی مدد, یہ آیت الکرسی کیا ہے, یہ ساری اللہ کی مدد ہے, اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دیکھ, یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی, تو ہمیشہ زندہ ہے, موت نہیں. القیوم, سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ, اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. ولا نوم, لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات, ساری زمینیں, سارے آسمان مولا تیرے ہی ہیں, حکومت تیرے پاس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بہ, کون ہے جو سفارش کرے, تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی. تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے, نہ آنکھ اٹھا سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, تو ہمارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے, تو ہمارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے. ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے, ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں, ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں, ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں, دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں. ولا یحیطون بشیء, اور تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے, احاطہ کیا ہوا ہے. الا بما من علم الا, بس تیرے علم میں ہے. وسع کرسی, تیری کرسی بڑی وسیع ہے, تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے, تیری حکومت بڑی وسیع ہے. تیری پاس کئی سکندر آئے اور گئے, کئی سکندر آئے اور گئے. میں خوارزم میں گیا, وہاں بخارا سے آگے, بہت آگے, وہاں کا سفر تھا جہاز کا, بہت آگے, وہاں کئی میلوں میل
वहां एक शहर था, उसका नाम था नौराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़ों की किताबों में उनके तज़किरे आते हैं, उनका वहां मज़ार था और लोग उनके यहाँ आके 9 रातें गुजारते थे और वो अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। ये बड़ों के होते थे। जैसे साल के बाद, ये भी आज राज बता दूं, साल के बाद बुजुर्ग हर कोने, हर करिए, हर गोशे में निकल जाते थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जगह मखसूस होती थी, मुर्शिद का आस्ताना, साल के बाद वहीं जमा होते थे और एक दूसरे से मिलते थे, मेल जोल होता था। इस मेल जोल का नाम है मेला। मिलना, मेल जोल। अब वो मेला बनते बनते कहां निकल गए। मेले का नाम आते ही फौरन सर्कस आती है। हालांकि मेला क्या था, मिलते थे, फलां इलाके के हालात क्या हैं, फलां गांव के, फलां करिए के, फलां शहर के क्या हालात हैं, वहां लोगों की दीनी हालत, ईमानी हालत क्या है, वहां क्या बातिल कुफ्र है, वहां क्या निजाम है, क्या एक दूसरे से मिलते हालात बताते थे। फिर चंद दिन साथ रहते थे, एक दूसरे से हालात लेके फिर लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने निकल जाते थे। फिर साल के बाद इकट्ठे होते थे। इसका नाम था मेला, इसका नाम था मेला। और उसका नाम क्या था, पहले क्या बताया मैंने, नौराता। नौराते किसी दरवेश के पास आते थे, अल्लाह का नाम भी सिखाते थे, दम भी करते थे, दुआ भी करते थे, उसको अल्लाह अल्लाह भी कराते थे। भला चंगा, सेहतमंद, तंदुरुस्त, मसाइल को हल पाके चला जाता था। ये था नौराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने 9 रातों में लोग आते थे। मैं कहना ये चाह रहा था, उनके मजार के ऊपर एक बहुत बड़ा किला था, अंग्रेज उसके ऊपर सारे चढ़ रहे थे, ऊंचा किला था। मैंने अगला सफर करना था, मैं किले पे ना गया। मैंने कहा किसका है, उसने कहा सिकंदर आजम का किला है। आज से कई हजार साल पहले उसने ये किले बनाए थे, ये उसकी कुर्सियां थी। एक मेरे रब की कुर्सी है, वसिया कुर्सी, वसिया कुर्सी। सिकंदर के किले हैं, सिकंदर कहां कहां आया, नगोरे सिकंदर न रही कब्र दारा, नगोरे सिकंदर न रही कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, न गुल है न गूंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजा कैसे कैसे, हर एक दिल पे है दाग नाकामियों के, निशान दे गया बेनिशान कैसे कैसे। उसकी कुर्सी है। कहते मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है, आयतल कुर्सी पढ़ी थी, मैं देखो मेरी क्या मदद हुई, आयतल कुर्सी पढ़ी थी, देखो मेरी क्या हिफाजत हुई। बस आयतल कुर्सी पढ़नी थी, वो चीज यूं चली गई। अब अपना वाकया सुनाते। वो आयतल कुर्सी बुनियादी तौर पे मेरे रब की सारी मिन्नत और खुशामद है। वह हुवल अलीयुल अजीम, मौला तेरा उलुल अज़्म, अजमतें और तेरी किबरियाइयां मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ बंदा आके ना ऐसे हाजिज आके हाथ बांध जाता है कि बस मेरी बस हो गई है, मैं तेरी अजमतों को बयान नहीं कर सकता। जब हम बेबस हो जाएं, फिर ऐसी ताकतवर चीज को पुकारे जिसके पास इख्तियार भी हो, अख्तियार भी हो, ताकतें कुव्वतें भी हो और जवाल ना हो, सरमदी जावेदानी हो, ऐसी ताकत जिसको जवाल ना हो, उसको पुकारे। हमारे यहाँ उस्ताद जी होते थे, बाबा जी अब्दुल मजीद साहब, ये हमारे लाहौर में चुंगी मरसदों के करीब रहते थे। पुरानी बात है, मैं उनके घर गया तो अंदर गलियों में उनका घर है। अभी चंद साल पहले फौत हुए तो ताजियत के लिए गया, 2-3 साल पहले फौत हुए। नेक आदमी थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये कलमा उनकी हदिया के लिए पढ़ा। मैं एक दफा घर गया तो सख्त सर्दी थी, तो उन्होंने नीचे चादरें बिछाई, ठेस बिछाया, चादर बिछाई और नीचे जगह बनाई। फर्श ठंडा था बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह वाले, कोई घर में बोरियां नहीं पड़ी, पुरानी पड़ी है। मैंने कहा झाड़ के लाएं, वो नीचे बिछाएं, फिर खेस बिछाएं, फिर चादरें बिछाएं, वो नीचे की ठंडक को तो संभाले। बहुत ठंडक थी। अच्छा, खाना खिलाया, गरीब आदमी थे, जाते हुए उठते हुए मैंने कुछ हदिया भी पेश किया, खाना खिलाया। उनकी चाहत थी मेरे घर आए, सफेद पोश आदमी। बाद में ना प्लेट में बर्फी ले आए, ऐसे प्लेट थी तो उसमें बर्फी ऐसे फैली हुई थी। मैंने एक आध दाना उठा लिया, एक आध और ने
मैंने दम करके दिया, मैंने कहा ये घर जाके खिला दे। तो जब उन्होंने घर जाके खिलाई तो घर से मुझे शोर शराबे की आवाज आना शुरू हो गई, तूफान एकदम। हालांकि उससे पहले खामोशी थी, उससे पहले खामोशी थी, घर में शोर शराबा तूफान। मैं क्या हुआ? कहने लगे जिस चीज को खिलाई है उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो गई। वो बर्फी जिस चीज को भी खिलाई है उस पे जिन्नात की हाजिरी हो गई, जिस चीज को भी खिलाई। वो कैसे? कहने लगे जिन्नात ने हमारा एक बच्चा मार दिया, और जिन्नात क्या करते हैं, कपड़े काट देते हैं और वो ब्लेड किसी की जेब में डाल देते हैं। कहते तेरी जेब से ब्लेड निकला है, अब झगड़ा शुरू हो जाए। उतने तलेबा बड़ा अड़ो बिटती मैंने सारे सॉरी झगड़ा लड़ाइयां घर में। क्या तेरी जेब से ब्लेड निकला है, तूने काटा है। घर में लड़ाइयां झगड़े नफरतें। पतीला पानी का पड़ा था, छोटा सा बच्चा उठाया उसमें डाल दिया और डूब के मर गया। घर में संदूक में कपड़े कट जाते हैं, वहीं लटके हैं कट जाते हैं, और घर में चीजें खराब हो जाती हैं। हर वक्त कहीं कोने से बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू होती है बंदा बैठ नहीं सकता, जो उसमें है ही कुछ नहीं, कुछ चूहा मरा हुआ, बिल्ली कुत्ता मरा हुआ, कुछ भी नहीं। ये वाकयात बहुत पुराने हैं, हम थक गए। जब से तस्बीह खाने से निस्बत है तो फिर उस वक्त से बचे हुए पढ़ाइयां करते रहते हैं, बहुत बचत हुई है। उससे पहले हमने पीरों को पैसे दे 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 के खाली हो गए। कहने लगा मैं मोटरसाइकिल पे टाफियां बिस्किट वगैरह डाल के गांव गांव दुकानों पे बेचता था, कभी 200, कभी 300, कभी 500, कभी 100। जो बचता था मुझे सारा पीरों को दे आता। फिर कहते थे जा तेरा काम हो गया, हमने जिन्नात को बांध दिया। कैसे बांधते थे? अच्छा, हम ये बैठे बातें ही कर रहे थे कि थोड़ी देर हुई और सारे जिन्नात वहीं जमा हो गए, तूफान मच गया। अच्छा, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह के नाम में ताकत है, सब कुछ तो अल्लाह के नाम में होता है। वो सारे के सारे वहीं जिन्नात मुसलमान हो गए। उनमें एक जवान था जो बड़ा ताकतवर था, जिद्दी था। वो कहने लगा मैंने मुसलमान नहीं होनी, इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, ये ज्यादती की, ये ज्यादती। और वो सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी, सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी। जब आप छोटी छोटी दुआएं पढ़ते हैं ना, वहां कुछ गैर मरई मखलूक, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, उस मखलूक को हम नुकसान जो पहुंचाते हैं। मसलन कहते जी आपने जाके फला जगह बैठ के पेशाब किया, हमारे खाने में पेशाब कर दिया। आपने कुल्हाड़ी मारी, हमारे बच्चे की बाजू काट दी, तोड़ दी। मैंने तो लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था, मैंने लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था। आपने फला जगह छड़ियां मारी थी, वहां हमारी फला थी, उसको तकलीफ हुई थी। आपने फला जगह राख घर का कूड़ा फेंका था, वो हमारे खाने में चला गया था। ये बेशुमार वाकयात है। ये जो दुआ है ना, और हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, और हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये दुआ ऐसी है जो उनको बेबस कर देती है कि अब तुम यहां से हट जाओ, और अगर तुम्हारा नुकसान हुआ तो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार हो। बिस्मिल्लाह, इसलिए अक्सर और बेशतर दुआओं से पहले बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह व अला बरकातिल्लाह, या बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबथ। कई दुआएं ऐसी हैं जिनके साथ बिस्मिल्लाह लगी हुई है, और बिस्मिल्लाह उन दुआओं को, बिस्मिल्लाह की दुआ उन शैतानी और देवसाई की ताकतों को आजिज़ कर देती। उसके बाद वो जवान भी फिर मुसलमान हो गया, उनके सारे मुसलमान हो गए, तो वो भी मुसलमान हो गया। बहुत कसीर तादाद थी, बहुत बड़ी तादाद। उनके घर में जिंदगी में सुकून आ गया। उनके घर में जो हर वक्त कपड़े कटते थे, बीमारियां थी, झगड़े, लड़ाइयां, बदबू होती, गिलाजत होती, अमवात, ये सारी चीजें एक पल में ऐसी छटती चली गई। और फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, उस घर में रिस्क की फरावानी आई। उनके बच्चे थे, बेचारे सारा दिन कमाते थे, कहते थे कुछ बनता नहीं। घर से पैसे चोरी होते थे, घर से कुछ चीजें सोने चांदी की वो चोरी होती थी, घर से राशन खाना चोरी होता था।
और उसकी वजह देवसाई, घर में देव का साया था, घर में जिन्नाती चीजें थीं, जादुई चीजें थीं, और ये जिन्नाती जादुई चीजें इन्होंने जकड़ा हुआ था। मैंने जिन्नात के साथ जादुई चीजें क्यों कही? वजाहत करता चले। एक इंसानों का जादू है, एक जिन्नात का जादू है। जिन्नात का जादू इंसानों के जादू से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा भयानक है, ज्यादा खतरनाक। और वो हमारी जिंदगियों पे ऐसे होता है कि जिंदगियों को आजिज कर देता है और इंसानों को मोहताज कर देता है, बेबस और बेकार कर देता है। इंसानों को बेबस कर देता है, बेकार कर देता है।